غزوہ خیبر کے موقع سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خیمے لگائے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں۔ اتنے میں ایک چرواہا جو یہودیوں کا تھا، وہ اپنی بکریوں کے ساتھ میں وہاں سے گزرتا ہے، اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ چلو مسلمان کے سردار سے ملاقات کر لیتے ہیں، مسلمان کے نبی سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ اس نے کسی صحابی سے پوچھا کہ مجھے اپنے نبی سے اور سردار سے ملاقات کرواؤ۔ اس کے دل میں تو یہ بات تھی کہ ان کا سردار، ان کا نبی، ان کا لیڈر کوئی شاہانہ انداز میں بیٹھا ہوا ہوگا، عمدہ لباس پہن کر بیٹھا ہوا ہوگا۔ جب صحابی لے کر کے گئے اللہ کے نبی کی خدمت میں تو وہاں دیکھا کہ رسول کریم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، کھجور کے درخت کا اوپر سایہ کیا ہوا ہے اور چاروں طرف سے کھجور کی ٹہنیاں گھیر دی گئی ہے، وہ خیمہ بنایا گیا ہے۔ اس نے تعجب سے پوچھا کہ یہی تمہارے سردار ہے، یہی تمہارے لیڈر اور نبی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کیوں، تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں میں ہی وقت کا نبی ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اور قریب ہوا، وہ چرواہا قریب ہو کر کے اللہ کے نبی سے کہنے لگا کہ تم اللہ کے طرف سے کیا پیغام لے کر کے آئے ہو؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ اگر اس پیغام کو تم قبول کر لیتے ہو تو تمہارے لیے بھی بشارت ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ چرواہا کہنے لگا اگر میں تمہارا پیغام قبول کر لیتا ہوں تو میرے لیے کیا کیا بشارت ہے، میرے لیے کیا کیا خوشخبریاں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں گلے لگاؤں گا اور ہمارے برابر، ہمارے جو ساتھی ہیں صحابہ، ان کے برابر تمہیں مقام دیا جائے گا۔ وہ چرواہا کہنے لگا میں تو ایک غلام، بکریاں چرانے والا اور کالا کلوٹا سیاہ فام انسان ہوں، میرے جسم سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، گاؤں کا رہنے والا ہوں، کوئی مجھے پہچانتا نہیں ہے، اور آپ تو اتنے ساتھیوں اور صحابہ کے سردار ہو اور وقت کے نبی ہو، آپ مجھ سے گلے کیسے لگاؤ گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا او خدا کے بندے، اگر تو میرا پیغام قبول کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، تو یاد رکھو میں محمد یہ وعدہ کرتا ہوں تیرا یہ سیاہ فام تیرا سفیدی میں بدل جائے گا، تیرا کالا پن گورے پن میں اللہ بدل دے گا۔ اور یاد رکھو اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو میں محمد تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تجھے جنت میں بھیج دے گا۔ تو اس چرواہا نے کہا پھر وہ آپ کا پیغام مجھے سنا دیجئے اور مجھے کلمہ پڑھا کر آپ اپنے صفوں میں شامل کر لیجئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھوایا ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے اس نے کہا کہ ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہے، ابھی تو روزے کا بھی وقت نہیں ہے، ابھی تو حج کا بھی وقت نہیں ہے، ابھی جو عبادت ہے وہ جہاد ہے۔ تو کیا ہے؟ جہاد ہے، تجھے ہماری صف میں شامل ہونا پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھ، یہ جو تو بکریاں لے کر کے آیا ہے، یہ تو ان کی دشمنوں کی بکریاں ہے، تو وعدہ کر کے آیا ہے، تو ان کا ملازم اور خادم تھا، اگر تو یہ بکریاں واپس نہیں کرے گا تو پھر وعدہ خلافی ہو جائے گی، اور اسلام وعدہ خلافی کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسا موقع، لڑائی کا موقع، جنگ کا موقع، چاروں طرف دشمن ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر، اور حضور کی تعلیم کیا ہے
کہ تم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے. ہم آپ ہوتے چلو اچھا ہوا, دشمن کا مال تو مل رہا ہے, اس کو لوٹ لیا جائے, اس کو ہڑپ لیا جائے, اس کو رکھ لیا جائے, میرا اور آپ کا دماغ یہ کام کرے گا. لیکن نبی کی شریعت یہ کہتی ہے, نبی کا پیغام یہ ہے کہ دشمن کو بھی تم دھوکہ نہیں دے سکتے. دشمن کے ساتھ بھی وعدہ خلافی کرنا ناجائز اور حرام ہے. فرمایا جاؤ پہلے بکریاں واپس کر کے آؤ. وہ چرواہا گیا اور یہودیوں کو بکریاں ساری واپس کر دی اور آ کر کے جہاد میں شامل ہو گیا. لڑتے رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. دیکھا کہ صحابہ نے چاروں طرف سے ایک جس کو گھیرا ہوا ہے. اللہ کے نبی وہاں تشریف لائے. صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ, شہید لوگوں میں یہ ایک آدمی جسے ہم پہچانتے بھی نہیں, یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کو پہچانتا ہوں. یہ وہ آدمی ہے جس نے ابھی ایمان قبول کیا ہے اور اس نے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی, اس نے کوئی زکات بھی نہیں دیا, کوئی حج بھی نہیں کیا, کوئی روزہ بھی نہیں رکھا, بس اس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد یہ جہاد میں شریک ہو گیا. رب تعالیٰ شان ہوئے اس کے اس عمل کو قبول کر لیا, اس کو شہادت عطا فرمائی. اور دیکھو جب یہ ایمان قبول کیا تھا, جس وقت میرے پاس آیا تھا, اس کا چہرہ, اس کی رنگت, اس کے جسم کا اوپر کا سارا حصہ کالا تھا, لیکن رب تعالیٰ شان ہوئے ابھی اس کو گورا کر دیا, نور سے بدل دیا, روشنی سے بدل دیا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں, اس کو نہلا رہے ہیں, اس کو کفنا رہے ہیں, اور جنت کے فرشتے اس کو جنت میں لے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, اور یہ جنت میں جائے گا.